موسیٰ نبی احکام ہیں. ایسا ہی کوئی بندہ کسی بندے کو مارے فوراً آپ پولیس کو فون کریں گے بے گناہ کو مار رہا ہے. یہاں پہ موسیٰ کو برداشت نہیں ہوا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، زندہ بچے کو مار رہے ہیں جس بچے کا کوئی گناہ نہیں. میں نے کہا نبی احکام ہے، نبی احکام کی بنیاد پہ چلتا ہے. خضر نے کہا میں نے پہلے کہا تھا نا، خاموش رہو. اس کے بعد حضرت موسیٰ کو چھوڑ دیا. رسول خدا کی حدیث ہے کہ اگر موسیٰ صبر کرتا اللہ وہ دیتا جس کا موسیٰ نے سوچا بھی نہیں تھا. امام وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کئی جوانوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ حضرت خضر نے ایسا کیوں کیا. تو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. ایک مرتبہ گلی میں کوئی بندہ آتا ہے، کسی جوان کو پکڑتا ہے اور اسے مارنا شروع کر دیتا ہے. آپ فوراً پولیس کو فون کرو گے بھائی اس بندے کے گردن میں پھانسی کا پھندا ڈال کے اسے قتل کر رہا ہے. پولیس آئے گی، اس کو پکڑ کے لے جائے گی. دوسری طرف جیل میں چلے جائیں، ایک بندہ جیل میں ہے، پھانسی گھاٹ پہ کام کرتا ہے، وہ ڈیلی بیسس پہ لوگوں کو پھانسیاں دے رہا ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ جج نے اس کی پھانسی کی سزا سنائی ہے. وہ وہی کر رہا ہے جو جج نے کہا ہے. یہ عین حکم ہے، یہ عین احکام ہے. اب اگر پھانسی گھاٹ پہ کسی کے گردن میں پھندا ڈالے اور پھانسی دے کوئی اعتراض نہیں کرے گا، اور وہی بندہ پھانسی گھاٹ سے باہر آئے اور گلی میں آ کر کسی کو پھندا ڈالے، سارے لوگ اس کو پکڑ کے جیل میں بھیج دیں گے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو. وہاں پہ تائید تھی قاضی کی، جج کی، کہ آپ اسے پھانسی دے سکتے ہو. دوسری چیز امر الہی کو سمجھیے. ایک بچہ سائیکل چلا رہا ہے، چلاتے چلاتے اچانک آنکھ میں مچھر چلا گیا. اچانک اس کی آنکھ بند ہوئی اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کا بند ہونا تھا، سامنے کھڈا تھا اور سائیکل اس میں گری اور اس کا سر زمین پہ لگا اور بچہ مر گیا. یہ مچھر کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے مأمور تھا. اگر خدا نہ چاہتا، قرآن کی آیت ہے نا کہ کوئی بھی پتا زمین پہ نہیں گرتا جو اللہ کے علم میں ہوتا ہے. وہ مامور تھا اللہ کی طرف سے، آنکھ میں جانا تھا اور اس بچے نے مرنا تھا. اگر وہ چیز نہ بھی ہو، اچانک سے بچے نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور انگلی اپنی آنکھ میں ڈالی، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند ہوئی، سامنے کھڈا ہے اور بچہ مر گیا. جس طرح ایک مچھر اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے، ہاتھ کی انگلی اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہی ہے، اسی طرح انبیاء بھی پابند ہیں حکم پروردگار عالم کے. اب کہا یہ بچہ بڑا ہوتا اور اپنے ماں باپ کو ذلیل و خوار کرتا. بچپن میں خدا نے اسے اٹھا لیا مصلحت کے اعتبار سے. موضوع فرماتے ہیں اسے میدان عرفہ میں بھیجا جاتا ہے مرنے کے بعد، اور وہاں پہ خدا اس کو اپنا اجر دیتا ہے. وہ ساری کائنات کو اپنی مصلحتوں کی بنیاد پہ چلاتا ہے. لیکن یہ کون سا مقام ہے جو خدا نے جناب خضر کو دیا ہے؟ یہ مقام امامت ہے. امام لوگوں پہ حجت کو تمام کرتا ہے. حجت تب تمام ہوتی ہے جب اس میں دو کوالٹی ہوں. سیدہ کی جب زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکی یا ممتحنتی امتحنک اللہ قبل ان یخلقکی، اس سے پہلے کہ آپ کو خلق کیا جاتا خدا نے آپ کا امتحان لیا تھا. امتحان معصوم کیا ہے؟ کل کی مجلس میں نے اشارہ کیا. ایک ہوتا ہے تواتر لفظی، ایک ہوتا ہے تواتر معنوی، ایک ہوتا ہے تواتر موضوعی. مثلا مختلف راویوں نے ایک ہی حدیث کو چند ایک ہی سیم الفاظ میں نقل کیا. مثلا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. سینکڑوں احادیث آئیں انہی الفاظ میں سے، کہتے ہیں تواتر لفظی. ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ علی تم میری طرف سے مومنوں کے امیر ہو. کبھی کہا میری طرف سے مومنوں کے نقیب ہو، کبھی کہا وزیر ہو، کبھی کہا خلیفہ ہو. الفاظ مختلف ہیں پر معنی ایک ہے. آپ نے میری مجلس سنی اور گھر میں جا کے اس بندے نے کہا مولانا نے یہ کہا، اس نے کہا مولانا نے یہ کہا، معنی ایک تھی لیکن الفاظ کیا تھے؟ الگ الگ تھے. ایک ہے تواتر موضوع، سب نے نقل کیا. مثلا خندق میں علی بڑے بہادر تھے، خیبر میں علی بڑے بہادر تھے،
جنگ احد میں دنیا بھاگتی رہی پر علی نہ بھاگے. یہ تواتر موضوع ہے. کوئی اہل سنت کا بھائی، کوئی مفتی یہ انکار نہیں کر سکتا کہ علی بہادر نہ تھے. ہر جنگ میں یہ ثابت ہوا کہ علی ابن ابی طالب ثابت قدم تھے. یہ تواتر موضوع ہے. مطلب بہادری امیر المومنین کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، شجاعت امیر المومنین کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، علم علی ابن ابی طالب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ موضوع سب میں مشہور ہے کہ موضوع کے اعتبار سے علی ابن ابی طالب سب سے زیادہ بہادر تھے.